پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت ایئر مارشل عامر مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مارکہ حق کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ عامر مسعود صاحب وقت نکالنے کا. سر سب سے پہلے تو اس وقت اب جیسے مختلف تقاریب ہیں ان کا بھی انعقاد ہو رہا ہے, مختلف بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو مارکہ حق میں پاکستان کو شاندار کامیابی حاصل ہوئی ہے, اس نے کیا لائن آپ کے مطابق ڈرا کی ہے, یا آپ اس کامیابی پر کیا کومنٹ کریں گے؟ اوورآل باقی بھی جو سوالات ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن ابتدائی طور پر یہ جو پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے اس پر میں آپ کے کومنٹ جاننا چاہوں گا. جی بہت شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیکن مارکہ حق جو تھا وہ بہت ایک ڈیفائننگ مومنٹ بھی تھا, ایک بہت بڑا میسج تھا جو نہ صرف انڈیا کو گیا بلکہ دنیا کو گیا, اور ایک بہت بڑی ہماری وکٹری تھی, ہماری ایک جیت تھی, جو کہ آج تک جس کا اثر جو ہے وہ آیا ہے اور ویزیبل ہے. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی ہے, ملٹری فرنٹ پہ بھی ہے, اور انٹرنل فرنٹ پہ بھی کافی حد تک ہے کہ اس نے ایک قوم کو اکٹھا کیا, اور ایک یہ میسج کیا انڈیا کے لیے خاص طور پہ کہ آپ اس طرح سے ایڈونچر یا مس ایڈونچر نہیں کر سکتے اپنی مرضی کے تحت, اور آپ کے جو پولیٹیکو ملٹری آبجیکٹیوز ہیں ان میں کوئی کلیئرٹی ہونی چاہیے, کوئی ہم آہنگی ہونی چاہیے. جو آپ پولیٹیکل مائلیج دینا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کی ملٹری تیار نہیں ہے, اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سے چھوٹے ملک پہ چڑھ دوڑیں جب آپ کا دل چاہتا ہے, اس کے اوپر الزام لگا دیں, ایک سٹیج مینج آپریشن کریں, اور اس کا بلیم ڈال کے آپ جو ہے ایک دہشت گردی یا ایک ایسا ایگریشن کریں ملک کے خلاف جس کا کوئی جواز نہیں بنتا. تو میرا خیال میں جو کچھ انڈیا نے کیا اپنے آپریشن سندور میں, اور اس سے پہلے پہلگام میں جب آپریشن بندر انہوں نے لانچ کیا تھا, تو ایک بہت کلیئر میسج گیا ان کو کہ جی یہ جو ایڈونچر ہے اس کو آپ بغیر کسی کیلکولیشن کے یا کسی بھی کنٹری کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے, اس کے ریزالو کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. اور پاکستان نے بالخصوص ہمیشہ یہ دکھایا ہے, پاکستان کی ملٹری نے یہ دکھایا ہے, پاکستان کی ایئر فورس نے دکھایا ہے کہ آپ کسی طرح سے بھی ان کے خلاف جارحیت نہیں کر سکتے اور یہ سوچیں کہ وہ آگے سے جواب نہیں دیں گے. یہ ایک اہم کانہ حرکت ہے, اور اس کا اب مطلب ایک میسج ضرور چلا جانا چاہیے کہ کبھی وہ کوشش نہ کریں اس طرح کی جارحیت کرنے کے لیے. اور الحمدللہ جو کامیابی جس طرح کی پاکستان کو حاصل ہوئی وہ ایک ڈیفینیٹلی ہمارے پروفیشنلزم کی عکاسی کرتی ہے, ہماری ٹریننگ کی عکاسی کرتی ہے, اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم نے کس طرح سے ٹیکنالوجی کو ہارنس کیا, اور ملٹری میں ڈیفنس جو بھی ہماری لمیٹڈ بجٹ ہے, جو بھی ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں, ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم نے کس طرح سے اپنے آپ کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ رکھا, ہم آہنگ رکھا, پلس ہم نے اس کی جو ہے ایک ایپلیکیشن کی جو نظر آئی کہ کس طرح سے ہم نے ایک سسٹم سینٹرک اپروچ کے تحت ایک بڑی ایئر فورس کو جو ہے اس کو شکست دی, جو کہ ایک پلیٹ فارم سینٹرک اپروچ کے اوپر چل رہی تھی, اور کس طرح سے ہم نے جو ہے تمام طرح کے اپنے سینسرز اور شوٹرز کو انٹیگریٹ کیا, کس طرح سے ہماری ایک اسٹریٹجک تھاٹ کی کلیئرٹی تھی, کس طرح سے ملٹی ڈومین میں ہم نے ایک تمام اپنے ایسٹس کو جو ہے انٹیگریٹ کر کے رکھا, اور ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی تھی لیڈرشپ کے لحاظ سے بھی, ٹیکٹیکل لیڈرشپ کے لحاظ سے بھی, اور جس کی وجہ سے ہم نے الحمدللہ شروع میں ہی کچھ گھنٹوں میں ان کے تقریباً 8 جہاز گرا دیے, جو کہ ایک بہت بڑی فتح ہے, اور انہوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. سو یہ بہت ایک, جبکہ ان کے اپنے سینئر لیڈرشپ نے بھی مانگا کہ ان کے نقصان ہوئے ہیں, اور جس کی وجہ سے انہوں نے 2 دن اپنے جہازوں کو گراؤنڈ بھی کیا. تو میں سمجھتا ہوں بنیان المرصوص ہمارے لیے مارکہ حق جو تھا ایک بہت اچھا لمحہ تھا, ایک بہت بڑی ہماری جیت تھی, اور یہ آنے والے دنوں میں, آنے والی تاریخ میں بہت ساری ایئر فورسز میں, بہت ساری ملٹریز میں اس کو پڑھا جائے گا, سمجھا جائے گا, اس کے لیسنز جو ہیں ان کو سیکھا جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن عامر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جہاں پر پاکستان کی شاندار کامیابی ہے وہیں پر ایک واضح پیغام بھی ہے اگر بھارت کی جانب سے مستقبل میں کوئی اس طرح کا اقدام یا اس طرح کی ناکام کوشش دوبارہ کی جاتی ہے تو؟ جی بالکل, ان کو یہ میسج تھا کہ دیکھیں
ہم کسی طرح سے بھی جو لیٹسٹ ایڈوانسز ہو رہی ہیں ٹیکنالوجی میں، فائر پاور کے لحاظ سے، آٹونومس ویپنس کے لحاظ سے، ڈرونز کے لحاظ سے، جی الیکٹرانک وارفیئر کے لحاظ سے، انفارمیشن آپریشنز کے لحاظ سے، ملٹی ڈومین آپریشنز کے لحاظ سے، سائبر کے لحاظ سے، اسپیس کے لحاظ سے، جی تمام سروسز جو ہیں وہ ہماری ان کا ایک لیول آف انٹیگریشن ہے، ہمارے سینسرز اور شوٹرز کا لیول آف انٹیگریشن ہے. تو اس کو کبھی بھی انڈرمائن نہ کریں، ہماری صلاحیت کو، ہمارے ریزالو کو، ہماری لیڈرشپ کے انٹینٹ کو، ہمارے سولجرز کی کریج کو، ہمارے ول ٹو فائٹ کو. ان چیزوں کو کبھی بھی نہ دشمن یہ سوچے کہ کسی حد تک بھی ہمارا یہ ڈیمیج ہوا ہے یا کمزور ہوا ہے. کبھی اگر انٹرنل فرنٹ پہ ہمارے ڈفرینسز بھی ہیں، لیکن جب دشمن وار کرتا ہے تو تمام لوگ جن کی پولیٹیکل ڈفرینسز بھی ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایز ون نیشن اس کا جواب دیتے ہیں، جس کی جی عکاسی ہمیں نظر آئی بنیاد المرصوص میں، مارکہ حق میں. اور جس طرح سے تمام قوم جو ہے وہ اپنی فورسز کے پیچھے تھی، اپنی ملٹری کے پیچھے تھی، اور ملٹری نے بھی، ایئر فورس نے بھی ایک بہت شاندار کامیابی حاصل کی اور یہ بتایا اپنے ملک کو کہ وہ ہر وقت اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے لیے، اپنی سوورینٹی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہے اور ہر وقت تیار ہے. اور ان کی ٹریننگ کا لیول جو ہے وہ کسی بھی بہترین ملٹری سے، کسی بھی بہترین ایئر فورس سے کسی حد تک بھی کم نہیں ہے. اور یہی وہ انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ ہے جس کی وجہ سے ہم نے ہمیشہ دشمن کو مات دی ہے، اس کے ایگریشن کا جواب دیا ہے، جی اس کو پین اور پنشمنٹ دی ہے، اس کو ایک ایسا جواب دیا ہے جس سے وہ ہمیشہ اس کو احساس یہ ضرور ہوا ہے کہ پاکستان میں یہ صلاحیت موجود ہے، یہ طاقت موجود ہے، یہ ویئر ودال موجود ہے، اور ایز اے نیشن دے آر آل ٹوگیدر. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو جاری رکھتے ہیں.